ہم بات کریں مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان سیاسی رابطوں کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ MQM حکومت کا حصہ ہو کر بھی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرولیم پر بھتہ آمدنی کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں اسلام آباد سے آسیہ انصر۔ قومی سالمیت اور ملک کو درپیش مسائل پر گول میز کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے حکومت اتحادی MQM کے 3 رکنی وفد نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروق ستار نے بتایا کہ اس وقت نظریاتی اور سیاسی اختلافات کو پس پوش ڈال کر قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ مصنوعی فرقہ واریت کے نام پر قتل عام ہو رہا ہے، قومی ذمہ داری ہے کہ وسیع البنیاد کا مکالمہ کیا جائے۔ انتہا پسندی، دہشت گردی، یہ مصنوعی فرقہ واریت ہو یا اس نوعیت کی بدامنی ہو ملک میں کہیں پر بھی، تو ان تمام باتوں سے ملک کی سلامتی کو اور بقا کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنگین خطرات لاحق ہے۔ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے بھی حق میزبانی ادا کرنے میں اس بار کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسحاق ڈار نے اعتراف کیا کہ MQM نے حکومت کا حصہ ہو کر بھی عوامی مسائل پر اپوزیشن کا کردار نبھایا ہے۔ MQM اور مسلم لیگ نون کا موقف ایک ہی ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید MQM جو ہے وہ اپوزیشن کا حصہ ہے، ایک ہی ہمارے ویوز ہیں، ہم ایک ہی پیج پہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے کہ ایک گورنمنٹ کے الائے ہوتے ہوئے بھی یہ بھی ان مسائل کا اسی طرح سمجھتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ تیل اور بجلی کے بلوں پر سیلز ٹیکس کی شرح کم کی جائے تو 3 ماہ میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کہ یہ جو ایزی منی ہے جو ہم لوگوں سے لے رہے ہیں، چاہے وہ پیٹرولیم لیوی کا بھتہ ہو، ایک لیٹر پر 24 روپے کا یہ بھتہ، تیل اور پیٹرول پر سیلز ٹیکس کو ختم کریں، اس کی شرح کو کم کریں اور پیٹرولیم لیوی کو جانے دیں، 3 مہینے میں زیادہ جو ہے وہ آپ کو ٹیکس کلیکٹ ہوگا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ نگراں حکومت اور انتخابی اتحاد کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں سینیٹر بابر غوری نے واضح کیا کہ اس ملاقات میں انتخابی اتحاد پر کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا واضح موقف ہے کہ الیکشن جلد سے جلد ہوں تاکہ مسائل کا حل نکلے، جبکہ MQM بھی انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتی۔ اس موقع پر MQM نے نون لیگ کی قیادت کو MQM کے مرکز 90 کراچی آنے کی دعوت بھی دی۔ کیمرامین ہارون کے ساتھ آسیہ انصر، CNBC پاکستان، اسلام آباد۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب سے۔ مجاہد صاحب، نیوز R@9 میں خوش آمدید۔ یہ بتائیے گا کہ انتخابات اتنے قریب ہیں اور کچھ ماہ قبل بلدیاتی انتخابات کرانے کی بات کی جا رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اس میں سنجیدہ ہے یا صرف یہ کوئی گیم پلان کا حصہ ہے؟ احتشام، ایک تو آپ نے خود لفظ جب سنجیدہ استعمال کر دیا تو پھر آپ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جس حکومت نے گزشتہ 4 سال سے اس سلسلے میں کوئی انیشیٹو نہیں لیا، آخر جب کہ اس کی مدت پوری ہونے میں کوئی کے قریب رہنا چاہتے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اب یہ ایک فیڈرل ایشو نہیں بلکہ ایک پروونشل ایشو ہے۔ خاص طور پر سندھ میں جو کمشنری سسٹم نافذ کیا گیا تھا اس میں ایک بالکل نئے انداز میں ٹاؤن اور شہروں کو تقسیم کیا گیا تھا، اس لیے وہ جو بلدیاتی آرڈیننس لایا جا رہا ہے، انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اس کو ایک بل کی شکل دی جائے گی۔ وہ کیا بل ایکسیپٹ ہوگا تمام پارٹیوں کے لیے نہیں۔ پھر بنیادی بات یہ ہے کہ 87,000 کونسلروں کے انتخاب ہوں گے، پھر تحصیل کے انتخابات ہوں گے، پھر ٹاؤن کے انتخاب ہوں گے، پھر ضلع کے انتخابات ہوں گے، یہ پھر ناظم، ابھی یہ بھی طے نہیں ہوا کہ ناظم ہوگا یا میئر، پھر ناظمین کے انتخابات ہوں گے۔ اس کے لیے کم از کم 3 ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ الیکشن کمیشن اگر حکومت کہتی بھی ہے اس بات کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مواقع پر جب ضمنی انتخابات کے لیے کوئی ڈیٹ طے ہوئی تو اس شہر کی انتظامیہ نے کہہ دیا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ الیکشن کرا سکیں۔ تو بہت ہی گھمبیر گنجلک مسائل ہیں احتشام۔ مجھے تو یہ جیسے آپ نے کہا سنجیدہ ہی نظر نہیں آتے، بلکہ اس کو میں ایک شوشے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ مجاہد صاحب، کچھ حلقے بھی یہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات سے پہلے بلدیاتی انتخابات کرانا یہ صرف اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ اپنے نمائندے ان کے حلقوں میں موجود ہوں گے اور الیکشن میں اس سے ان کو مدد حاصل ہوگی پیپلز پارٹی اور MQM کو۔ نہیں، احتشام، وجہ طور پر بات یہی تھی اور یہ ہو سکتی تھی، اور یہی ہم نے کچھ ماہ پہلے جب اس کی بازگشت سنائی دی تو شاید ہم نے اس ایشو کو اٹھایا بھی تھا
پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ذریعے جو سارے ملک میں 100 سے زیادہ جو ڈسٹرکٹ ہیں مثلا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی حمایت سے پنجاب میں، پھر خاص طور پر سندھ میں، پھر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں خاصی سائزبل تعداد میں اپنے اپنے ناظمین اور میئر اور ٹاؤن ناظم لے آئیں جن کے پاس یقینی طور پر اتنے ریسورسز ہوں گے کہ پھر وہ اثر انداز ہو سکیں گے آنے والے الیکشن میں. لیکن اس سلسلے میں خاصی تاخیر ہو گئی ہے. اب یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ اتنے کم وقت میں، جیسے میں نے آپ کو تفصیل بھی بتائی کہ 87,000 کونسلروں کے انتخابات کے بعد باقی بھی مراحل جو ہیں تحصیل، ٹاؤن اور ضلع کے وہ طے ہو سکیں. اور مجھے یہ نہیں علم کہ یہ کیوں اس وقت شوشہ یا ایشو اٹھایا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سندھ میں تو اس کے نتائج سامنے آ گئے. ANP اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے. پیپلز پارٹی اپنے اتحادی یعنی MQM کو بھی اس بات پر کنونس نہیں کر سکی کہ وہ اس انتخابات کے لیے راضی ہوں جو ان کی ٹرمپ پر ہیں. اسی لیے آج ان کی ملاقات مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف سے ہوئی ہے. پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنر کے جواب میں پنجاب گورنمنٹ کہہ چکی ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اس وقت انتخابات کرا سکے گی. بلوچستان اور خیبر پختونخوا بھی صورتحال احتشام مختلف نہیں. اب یہ نہیں علم کہ ہمارے محترم صدر راشد زرداری کی حکومت نے کس حکمت عملی کے تحت یہ اٹھایا ہے. صرف MQM کو مطمئن کرنے کے لیے سندھ میں تو وہ تو مطمئن نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اور بھی جو ان کے حلیف ہیں وہ بھی نہ مطمئن ہیں اور نہ مطمئن ہوں گے. بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب، اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں ممکن نظر نہیں آتا کہ انتخابات جہاں ایک جانب اتنا قریب ہیں اور اتنے سے کم ٹائم میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے. اس کے لیے ووٹر لسٹیں بنتی ہیں، حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اور کافی مزید مسائل ہیں. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ انتخابات سے پہلے بلدیاتی انتخابات کرائے جا سکیں. نیوز 9 at 9 میں وقفے کے بعد شامل کیے جائیں گے مزید تبصرے اور تجزیے. ہمارے ساتھ رہیے.